پھر ہمیں کیا ضرورت تھی مسجدیں بنانے کی، اذانیں پڑھنے کی، اور کہنا وہ چیز مانگا میں نے کی لوڑ سی کیا لوڑ تھی امام مقرر کرنے کی، قاری مقرر ٹھیک ہے جمعہ الوداع میں آتے تو 4 جمعہ بھی پڑھتے 4 نمازیں بھی پڑھتے ساری عمر کی نمازیں معاف کروا لیتے، ایسا نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ کوئی ایسی صورتحال ہے، نفروں کا ثواب تو ہو سکتا ہے لیکن قضائے عمری کا کوئی تصور نہیں ہے۔ قضائے عمری کا تصور ایک علیحدہ ہے، جتنی قضائیں ہیں ان کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے انشاءاللہ وہ پھر بات بتا دوں گا، کیونکہ اب وہ میرے نزدیک مرحلہ نہیں آ رہا۔ یہی ہے کہ جو قضائیں رہتی ہیں ان کو آپ پڑھیں، وطر بھی ہیں ان کو بھی ادا کرنا ہے، اس کے اندر کچھ تخصیص ہو جائے گی، تخفیف ہو جائے گی کہ جب آپ تیسری یا چوتھی رکعت میں اٹھیں گے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، سبحان اللہ 3 مرتبہ کہہ کے، ایک مرتبہ تسبیح کہہ لیں سبحان ربی العظیم، اور ایک مرتبہ سجدے میں کہہ لیں، اور جب آخری تحیات پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سلام پھیر دیں گے، اور جب وطر کے اندر آپ دعائیں قنوت کے آپ اللہ مغفر لی پڑھ لیں گے۔ یہ جو قضائیں پرانی ہیں ان کے حوالے سے، اگر باقی ابھی قضا ہو رہی ہے اس کا الگ چیز ہے، بھار تو اس طرف نہیں جا رہا، جمعہ الوداع کی جانب آ رہا ہوں۔ الوداع کے بارے میں حدیث شریف سن رہے ہیں آپ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا یا اے اللہ کے ولی، اللہ کے نیک عالم، ہمیں بتائیے کہ جب ہم کعبۃ اللہ جائیں تو کون سی دعا مانگیں؟ اور یہ دین شریف اور دین کا مسئلہ بھی ہے کہ جب آپ کعبۃ اللہ جائیں تو جو آپ نظر پڑے کعبہ شریف پر جو دعا مانگیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ان کا حضرت آپ نے یہ نہیں فرمایا مال کی، دولت کی، زمین کی، اولاد کی کوئی دعا، آپ نے فرمایا بس ایک دعا کر لینا، تو جو میرے بل بس ایک دعا کر لینا۔ حضرت کو کون سی؟ کعبہ پر نظر پڑے، کعبہ پر اللہ تعالیٰ سب کو یہ موقع عطا فرمائے۔ آمین 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 ٹھنڈی آمین اللہ یا فضل نے اپنے ٹائم پہ چڑھنا انہوں نے بھی مانگ کر چڑھے ہیں، اونچی آمین کو شہروں بھی کھول دیں۔ یا اللہ سب کو بیت اللہ کی زیارت عطا فرما، سب کو گنبد خضرا کے سائے میں درود و سلام دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے پاکستان کی خیر فرما، یا اللہ ماہ رمضان کے صدقے، یا اللہ پاک ہم سب کی خطاؤں کو بھی معاف فرما اور مستجاب الدعوات بھی بنا۔ آپ ہم دعا کرنا کہ یا اللہ یا پہلی نظر پڑے تو مستجاب الدعوات بنا، یا اللہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں آج کے جمعہ الوداع کے اندر آپ یہی دعا فرمائیں، یا اللہ جو دعا کریں مستجاب الدعوات خیر والی، یا اللہ جو دعا فرمائیں، یا اللہ آج ہی ہماری دعا ہے، یا اللہ آج تیری بارگاہ میں التجا ہے۔ حضور فرماتے ہیں رب بڑا حیا والا ہے، اللہ تمہارا رب بڑے ہی حیا والا ہے، بخشش کرنے والا ہے، وہ یہ پسند نہیں کرتا، وہ یہ پسند نہیں کرتا، وہ یہ بات پسند نہیں کرتا کہ میرا بندہ ہاتھ اٹھائے خالی، میرا بندہ ہاتھ خالی اٹھائے اور میں ان کو خالی لوٹا دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک فرماتے ہیں بندہ ہاتھ خالی اٹھاتا ہے، رب خالی نہیں پھرنا اور بھر کے دیتا ہے۔ رب تعالیٰ حیا کرتا ہے کہ اس کا بندہ خالی ہاتھ اٹھا، یا اللہ میری دعائیں قبول کر لے۔ یہ خالی ہاتھ ہوتے ہیں دیکھنے میں، لیکن جب ایسے کرتا ہے رب ان کو خالی نہیں رہنے دیتا، یعنی آئے سوالی اور گائے خالی۔ یہ رب عالی اسے گوارا نہیں ہے، بس مانگنا ہی دنیا کا تھوڑے ان سے مانگیں گے دروازے بند کر لیں گے، یہ دنیا دار تھوڑے ایک مرتبہ مانگا دوسری مرتبہ کہتے اور دروازہ دیکھو چلو جاؤ یہاں سے، نا وہ تو خود کہتا قریب ہے حبیب بتا دینے، اے میرے حبیب بتا دینے میں ان کے قریب ہوں، ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں، ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ یقین کے ساتھ مقیم ہو، یقین نال مقیم ہو،
یقین آئے میں یا اللہ اگر چاہے کہنے کرتے یا اللہ اگر چاہے تو اولاد دے دی، اگر چاہے تھے یہ دعا نہیں پورے یقین سے مانگو یا اللہ کوئی دروازہ اور ہے جس سے ہم مانگیں، یا اللہ کوئی اور مقام ہے جس سے ہم یہ دعا مانگے، یا اللہ کوئی اور جگہ ہے، کوئی اور دروازہ ہے جہاں پر نے فرمایا اسرار کے ساتھ، توکل کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ مانگو کہ ملے گا تو اسی در سے ملے گا، ملے گا تو اسی در سے ملے گا، اور صدقہ شاہ مدینہ ملے گا، ملے گا تو حضور کے حضور کی نسبت سے، حضور کی برکت سے، اور یہ جو تم پہ کرم ہو رہا ہے، یہ جو تم پہ کرم ہو رہا ہے، یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ تمہاری دعائیں قبول ہو رہی ہے، یہ تمہیں آج جو بیماریوں سے بچایا جا رہا ہے، آج پریشانیوں سے بچایا جا رہا ہے، یہ تیرے اور میرے اعمال کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امنا کے لال کی عزت ہے، یہ مدینے والے کا کمال ہے، اور ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، ڈرو میں اور آپ بھی، ہم سب اوپر والے نیچے والے سب اللہ سے ڈرے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی یونین کچھ نہیں کر سکتی اگر مسلمان یونائٹڈ ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر مسلمان متحد ہو جائے تو کوئی یونین کچھ بولو ڈرو نہ یار، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہاں جن کے ساتھ خدا ہو، جن کے ساتھ مصطفیٰ ہو، اور جن کے لیے راتوں کو حور آگ اٹھا دے، یا اللہ ان کو بخش دے، یا اللہ ان کو بخش دے، غار ہرا کے جناب خلوتیں ہوں، یا بدر و احد کے جناب کے جہاد والے لمحے ہوں، یا رات کی تنہائیاں ہوں، یا بیت اللہ شریف کا طواف ہو، کوئی لمحہ ہو جب حضور آ رہے ہو پھر بھی رب امتی کی صدا ہو، اور جب جا رہے ہو پھر بھی رب امتی کی صدا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سارے امتی کو دعا سبحان اللہ، سارے مل کے کہو سبحان اللہ، وہ رب ہے اتنا کریم رب ہے، میں تو اس کی قدرتیں دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں، آج امتحانات زیادہ آئے ہوئے ہیں لیکن ہم پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ جو رب کے بندے ہوتے ہیں ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ یہ اے لنگ نتے او بھی لنگ جانا، بے شک بے شک بے شک، بندہ خوش نصیب ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے، بندہ خوش نصیب ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ عزیزان محترم، آج چونکہ ليلۃ القدر کی رات آنے والی ہے، 25 27 29 دو گزر گئی ہیں، 3 رہ گئی ہیں، کوئی بھی ہو جائے گی، کوئی بھی ہو جائے گی۔ حضور نے دیکھا نا پہلی عمروں کی امتوں کی عمر کی جانب 1000 سال، 900 سال، 800 سال، حضور نے یہ نہیں دیکھا تو کہ بس مال زیادہ ہے، مال ہونا چاہیے، مالداروں کے پاس مال ہو لیکن اس میں اللہ کا حصہ بھی نکالنا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں جو مال صدقہ کرو گے کام نہیں ہوگا، مال صدقہ کرو گے کام نہیں ہوگا، اگر کام ہو تو مجھ سے لے لینا۔ حضور فرماتے ہیں اگر کام ہو مجھ سے صدقہ کرو، صدقے سے مال کام میں، صدقے سے مال کام میں نہیں ہوتا۔ حضور فرماتے ہیں معاف کر دو، حضور فرماتے ہیں معاف فرما دو، معاف کرنے سے عزت